کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا. بھائی تو 2 رکعت نفل پڑھتا اور پھر استغفار کر کے دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استغفار کرتا، پھر دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر بھی اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا. ایک ایک کو بلا کر صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کے بعد تک یہی کہانی سارا دن رائے کے ہر آدمی کو انہوں نے یہ سنا دی. رات فہیم میرے پر غصے ہو رہا تھا کہ وظیفہ جو ہے نا اثر کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں بھائی جھٹ منگنی پٹ بیا، ایک دفعہ پڑھ لے اور کام ہو جائے. بھائی صاحب کا مزاج تھا کہ مسلسل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک کہ وہ اثر کرنے لگ جائے. اتنا کرو اتنا کرو. اس پر قصہ سناتے تھے، کہتے ہمارا حال یہ ہے کہ 2-4 دفعہ پڑھا، ہوا نہیں ہوا جاؤ چھٹی، کوئی بات نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، فوراً اللہ کے خیر کی طرف بھاگ لی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا کہ تھانہ بھون کے کنویں کا پانی کھارا تھا، کھارا پانی تھا، نمکین شوریلا، وہی پانی پینا پڑتا تھا. تھانوی وہ پانی پیتے تھے اور میٹھے پانی پینے کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ. اپنی رحمت سے اللہ نے ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دی، کھارا پانی پی رہے. وَلَمْ يَجْعَلُوا مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا کڑوا پانی نہیں بنایا، نمکین کڑوا نہیں بنایا. نمکین کڑوا پانی پی رہے ہیں اور دعا یہ پڑھ رہے ہیں میٹھے پانی پینے کی اس نیت سے کہ یہ میٹھا ہو جائے. کون پڑھنے والا؟ ہم نہ پدی کے شوروا. حضرت تھانوی جیسے پڑھنے والے پڑھے جا رہے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پانی پیا ہوگا، کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، 1 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ سال 2 سال 3 سال 10 سال 12 سال پڑھا، کنویں کا پانی میٹھا ہوگا. ہم کہتے ہیں آج پڑھو کل لڑکی بھاگی چلے آیا میرے گھر. آج کل تو یہی وظیفہ ہے نا کہ میری شادی وہاں ہونی چاہیے. ماں باپ سے لڑتے ہیں بچے، ماں باپ کہتے ہیں اچھا مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہی رشتہ لے کے جاؤ نا، میرا دل وہیں کرتا ہے شادی. یہ طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو سب شادی شدہ ہی بیٹھے ہوں گے. 12 سال مسلسل پڑھتے رہے، 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. صحابہ کا یہ تھا معاملہ. اس وقت تک عمل کرتے جاؤ، لگے رہو. خواجہ مظلوم حضرت تھانوی کے خلیفہ کیا شعر کہتے ہیں؟ کھولیں یا نہ کھولیں در، تیری ہے کیوں اس پہ نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی کھٹکھٹائے جا. کھٹکھٹائے جا، ہمارا کام تو کھٹکھٹانا ہے. ہمارے مدینہ منورہ کے ذمہ دار تھے مولانا سعید احمد خان صاحب، مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کام میں لگنے والے. حاجی صاحب نے کہا مولوی سعید صاحب تم لوگ جو ہے نا صلاۃ الحاجت پڑھ کے جو چیز مانگتے ہو اگر وہ چیز مل جائے تو تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگی کہ اللہ ایک سواری مل جائے، اور سواری مل گئی، اب مطمئن، واہ میرے صلاۃ الحاجت میں بڑا اثر ہو گیا. اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر جو چیز مانگی وہ نہیں ملی تو دل افسردہ ہو جاتا ہے. حالانکہ نفس صلاۃ کی توفیق مل جانا اس چیز کے ملنے سے 1000 گنا زیادہ ہو. صلاۃ کی توفیق تجھے مل گئی، نفس صلاۃ الحاجت پہ ہر وقت ملے گا. یہاں ملے گا، موت کے وقت ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، پلسرات پہ ملے گا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیشہ ملتا ہی رہے گا اس نفس صلاۃ. میں نے صلاۃ اس حال میں جو اللہ کے امر، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا، میں نے اس کو کر لیا، میں کامیاب ہو گیا. بس امر الہی کو پورا کر لینا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لینا، اس کی توفیق مل جانا، یہ میری کامیابی. اگلی چیز مجھے ملے نہ ملے وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. اگر مدار نتیجے پہ ہوتا تو یہ جو طلباء کے علاوہ حضرات ہیں، یہ طلباء سے پوچھ لینا، دورے کے دوسرے طلباء، کیا حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کتنے انبیاء ایسے اٹھیں گے کہ جن کے ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا، اور وہ سارے انبیاء کامیاب ہیں. انہوں نے ان کے ذمے جو کام لگا تھا وہ کام انہوں نے کما حقہ کر دیا. بس آگے کسی مانا نتیجہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. نتیجے پہ کامیابی ناکامی نہیں ہے. کامیابی ناکامی کا یہ ہے کہ مجھے جو کام سونپا گیا میں نے وہ کام کیا جیسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا. اس کرنے پہ اگلے نے مانا نہیں مانا یہ میرے ذمہ نہیں ہے. ایک اور بات سناتے تھے حاجی صاحب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
چاہتے تھے کہ تھانہ بھون میں جو ان کا علاقہ تھا وہاں اسٹیشن بن جائے، ریلوے اسٹیشن ہو جائے۔ ریلوے اسٹیشن تھا 1 میل کے فاصلے پہ تھا، جلال آباد، تو ٹانگے پہ وہاں جانا پڑتا تھا دور، وہاں سے ریل پہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی بن جائے۔ اب 1 میل کا فاصلے میں 2 ریلوے اسٹیشن، یہ ریلوے کے قانون کے خلاف، کسی یوز میں نہیں تھا۔ 5-6 میل، 8 میل، 10 میل اتنے فاصلے پہ تو ہوتا، لیکن 1 میل اسٹیشن اور پھر 1 میل بعد اسٹیشن۔ حضرت کی چاہت، حضرت کے تعلق والے مریدین میں سے بڑے بڑے افسران بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے۔ حضرت نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، چپکے سے ایک درخواست بنا کر اسٹیشن کے لیے درخواست چپکے سے جمع کرا دیا، کسی کو نہیں پتہ لگنے دیا۔ جمع کرا کر دعا مانگنی شروع کر۔ کتنے سال مانگی بھائی؟ پتہ ہے کسی کو؟ تو پھر کیا پتہ ہے؟ جب ہمیں اپنے اکابرین کی بات کا ہی نہیں پتہ تو پھر ہم کیا مطلب؟ آج سارے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں نا اہل علم کے اندر، وہ وجہ یہ ہے کہ ہر صاحب علم اپنی عقل سے سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم اکابر پرست لوگ ہیں، ہم اپنے اکابر کی سمجھ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے قرآن حدیث سے جو سمجھا ہے، اگر میری سمجھ اس کے مطابق ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے، اور اگر میری سمجھ کی کھوپڑی میں کوئی اور بات آ رہی ہے اور میرے بڑوں نے، میرے اوپر والوں نے، میرے استادوں نے، استاد کے استادوں نے کچھ اور سمجھا ہے، تو اپنی کھوپڑی میں آئی ہوئی بات کو 100 میل نیچے دفن کریں گے اور جو بڑوں نے کیا اس پہ چلیں گے، سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ یہ سارے فتنے کے سد باب کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کے نقش قدم، یعنی ان کے پاؤں کے نقش پہ پاؤں رکھ کے چلتا جائے، ورنہ پھسل جائے گا۔ اور سارے محقق بنے پھر کتنے سال دعا مانگی ہوگی؟ میٹھے پانی کے لیے تو 12 سال میں کام ہو گیا تھا، اسٹیشن کے لیے کتنے سال میں؟ مجھے بتانا پڑے گا۔ 18 سال دعا مانگی، 18 سال کے بعد حکم آ گیا کہ یہاں بھی اسٹیشن بنا۔ 1 میل کے فاصلے پہ 2 اسٹیشن بن گئے۔ باقی بات یہ ہے، ہم ہیں بڑے کمزور۔ اللہ پاک ہمیں 18 سال انتظار نہیں کرواتے، اس سے پہلے ہی ہمارا کام بنا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر نہیں دیں گے تو یہ بھاگ جائے گا۔